کہا سنو تم مرید ہو میں تمہارا پیر ہوں. کہا بھائی میں تو کوئی شک نہیں آپ ہمارے پیر ہیں میں آپ کا مرید ہوں. کہا تم میں جو کہتا ہوں تم نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور کریں گے لیکن میرا حساب کتاب کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز پلامی. معزز ناظرین، رضاخانی مکار پیروں نے بھولی بھالی مسلم عوام کو پیری مریدی کے چکر میں اپنا غلام بنا رکھا ہے. ہم پیری مریدی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پیری مریدی کے نام پر جو مکاری چل رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. مکار پیروں کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ جس دن مسلم عوام کے سامنے ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی، ہمارا پول کھل جائے گا، ہمارے روزی روٹی پر لاد مار دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کر رکھا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک شخص نقلی اور مکار پیر کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، جو اس پیر کے چکر میں آ کر علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دیا کرتا تھا. لیکن جب اس شخص نے اس نقلی پیر کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی اور اس کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی تو اس شخص نے اس نقلی پیر کو دھکے دے کر بھگا دیا اور جن علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دیا کرتا تھا انہی کا وہ مرید ہو گیا. یہ واقعہ انہی شخصیت کی زبانی آپ سماعت فرمائیے جن شخصیت کو یہ شخص گالی دیا کرتا تھا اور بعد میں ان کا مرید ہو گیا. ہماری مراد ہے مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب گاوی دامت برکاتہ العالیہ. آپ ان کی زبانی خود سماعت فرمائیے. اور ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ مناظر اسلام کے قیمتی اور اہم بیانات کے کلپ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ مناظر اسلام کے ہر بیان کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے یہاں تو ایک عجیب اللہ پاک دیکھیے سمجھ دیتے ہیں تو جاہل بھی سمجھ جاتا ہے. ہمارے پلامو ڈسٹرکٹ میں جنگل کے علاقے میں ایک مالدار شخص دیہات کا رہنے والا تھا. وہ کسی رضا خانی پیر سے مرید ہو گیا. پیر صاحب نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بہت ہری گھاس ہے، خوب ڈھنگ سے چرنا چاہیے. دیکھا کہ اچھا پیسے والا مالدار آدمی ہے تو اس کو سمجھایا. اس کا گاؤں میں نام پکارو نام تھا بندھو. اصل نام کچھ اور تھا لیکن گاؤں کے لوگ بندھو بندھو کہتے تھے. تو پیر صاحب نے کہا کہ اے بندھو تم کو تو اللہ نے پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے، تمہارے اوپر حج فرض ہے، تم حج کیوں نہیں کرتا؟ تو بیچارہ جاہل گوار آدمی تھا گاؤں دیہات کا. اس نے کہا پیر صاحب حج فرض ہے؟ ہاں حج فرض ہے. کہا تو حضرت ہم تو جاہل آدمی ہیں، کیسے حج ہوتا ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے. جب حج فرض ہے تو کرا دیجئے حج. تو انہوں نے کہا کہ جائے گا نا حج کرنے؟ کہا ہاں جائیں گے. کہا دیکھ پہلے اتنا پیسہ لگے گا، فارم بھرنا پڑے گا، منظوری آئے گی. کہا حضور دیکھیے ہم گنوار آدمی دیہاتی آدمی ہیں، ہم کو نہ فارم بھرنے آتا ہے اور نہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. پیسہ لگے گا نا، پیسہ ہم دیں گے، ہمارا فارم بھر دیجیے. اس پیر نے دیکھا کہ وہ بہت بڑھیا پھنسا ہے، بس ڈبل فارم منگایا اور ڈبل فارم کی سب فیس لے لیا. تو اس نے کہا کہ حضور دو فارم کاہے کے لیے؟ اکیلا میں تو اکیلا ہوں، میں تو حج کے لیے جاؤں گا تو دو فارم. تو اس کو بیوقوف بنایا. کہا کہ دیکھ تم نماز پڑھتا ہے نا، نماز فرض ہے نا؟ کہا جی ہاں نماز پڑھتا ہوں، جب سے آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا کبھی جماعت نہیں چھوڑا، نماز پڑھتا ہوں پابندی سے. کہا تو تم نماز پڑھتا ہے تو کوئی پڑھانے والا ایک امام ہوتا ہے نا کہ تم ہی امام ہوتا ہے؟ کہ حضور ہم کیا امام ہوں گے، ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، دوسرا امام ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو کہا ایسے ہی حج بھی ہے، تم جاہل آدمی کیسے حج کرے گا؟ ایک امام چاہیے نا، تو اس لیے ہم نے اپنا بھی فارم بھر دیا ہے. تو اس نے کہا بہت اچھا کیا پیر صاحب، اکیلے ہم جائیں گے حج کرنے تو ہم اکیلے نماز پڑھیں گے تو ہم کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے. بہت اچھا کیا کہ ایک امام کا بھی بھر دیا. تو ڈبل پیسہ بھرنا پڑے گا. کہاں تو اور ڈبل نہیں بھرے گا تو کیسے جائیں گے ہم؟ تو ان کا ٹھیک ہے چلو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. پیر صاحب کا بھی پیسہ بھر دیا. اب پیر مرید دونوں چلے گئے حج کرنے.
جب مکے مدینے پہنچے تو پیر صاحب کے اور کئی مرید وہاں مل گئے، وہ بھی گئے ہوئے تھے حج میں. تو وہ 5-10 جو مرید ملے تو وہ لوگ پیر صاحب کو جانتے تھے کہ یہاں تو امام کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، تو وہ لوگ کمرے میں نماز پڑھتے تھے. اب پیر صاحب بھی کمرے ہی میں نماز پڑھتے تھے. یہ جو بندھو حاجی تھا وہاں گیا، باپ رے باپ 20 لاکھ کا مجمع، اس میں ایسے ایسے غوث کتب عالم کہ ہمارے پیر صاحب تو ان کا جوتا بھی صاف کریں تو بہت بڑی بات ہے. بس وہ چلا جائے حرم شریف میں نماز پڑھنے. اب پیر صاحب پڑھے کمرے میں، اور 5-10 جو ان کے اور مرید آئے ہوئے تھے وہ کمرے میں نماز پڑھیں. آئیے بندھو حاجی چلا جائے حرم میں نماز پڑھنے. پیر صاحب ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے کہ اگر ہم اس کو زیادہ دکھ کریں گے تو کہیں ایسا نہ کہے کہ ہم آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے میرا آپ کے اوپر وہ والا ہم کو دے دیجیے، حساب کتاب کر لیجیے. تو اس ڈر کے مارے اس پر دباؤ نہیں بناتے تھے. لیکن جب دوسرے مریدوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ کی نماز نہیں ہوتی ہے حرم شریف میں امام کے پیچھے، تو بندھو جو آپ کے ساتھ آئے اس کی کیسے ہو جاتی ہے؟ چلا جاتا ہے ہر وقت اذان ہوتی ہے چلا جاتا ہے حرم شریف، وہ بھی تو آپ ہی کا مرید ہے، تو اس کو کیوں نہیں روکتے؟ تو نہ روکنے کا راز تو یہ مرید لوگ جانتے نہیں تھے. ان کا یہ جی ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے نماز میں. کہا آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہاں تو نہیں نہ رہتا ہے، اتنا تو آپ دیکھتے نا کہ یہاں سے غائب ہے. کہاں یہاں سے تو غائب رہتا ہے، کہا وہیں پڑتا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کے بار آئے گا نا تو یاد دلانا ہم کو. تو وہ آیا، اب حرم کی اذان ہوئی تو یہ کمرے سے نکلنے لگا. پیر صاحب نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے. کہا نماز پڑھنے کہاں جا رہا ہے؟ کہا حرم میں. کہا ارے حرم میں تیری نماز ہوگی؟ وہ کافر نزدی امام کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوگی. تو چلا گیا، منع کرنے کے بعد چلا گیا. اب اور مرید لوگ پیر صاحب کو لگے کہنے دیکھیے آپ کی بات مانا، آپ منع کیا پھر چلا گیا. کہا کہ ہاں جی اب اس کے ساتھ ذرا سختی کرنی پڑے گی، اب کی آئے گا تو پھر یاد دلانا. پھر آ گیا نماز پڑھ کے، اور دوسری نماز کی جب اذان ہوئی تو یہ چلنے لگا. جب بندھو چلنے لگا حرم شریف تو ان کا اے جی بندھو تم کو بتایا نا کہ وہ نجدی کافر امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو تم کہے جا رہا ہے نماز پڑھنے؟ کہا کہ پیر صاحب یہ مسئلہ آپ کو ہندوستان میں نہیں معلوم تھا، آپ ہم کو انڈیا میں بتا دیتے تو کہے کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم یہاں سے نماز پڑھنے، پیسوا تو بچ جاتا. تو پیسوا ہمارا کرا دیا خرچ، اور یہاں آ کے آپ مسئلہ بتا رہے ہیں. تو انڈیا میں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ کو؟ چلا گیا. اب پیر صاحب سکڑ دم کچھ بولیے نہیں ہے، پھر چلا گیا. پھر چلا گیا حرم شریف تو لوگوں نے کہا اور پیر صاحب کو ذرا سے لیا آڑے ہاتھوں، خالی آپ ہم ہی لوگ پر روز جواتے ہیں. تو دیکھیے مانا. کہا کہ ہاں جی لگتا ہے کہ اب وہ بھی گلابی ہو گیا، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے. بہت ٹائٹ روپ سے سمجھانا پڑے گا. اب کے بار بولنا تو یاد دلانا مجھ کو، آنے دو اس کو. تیسری بار پھر وہ آیا، اور جب حرم شریف کی اذان ہوئی تو اٹھ کے چلنے لگا. تو پیر صاحب نے کہا کہ بندھو تو مانے گا نہیں، تم کو بتایا نا کہ امام حرم کافر ہے، نجدی وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ای ٹائٹ ہو رہا ہے ویسے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے. اس نے کہا اے پیر صاحب تو نماز پڑھنے نہ جاویں تو ہم اور آپ دوے آدمی جنت میں رہیں گے اور 20 لاکھ سب جہنم میں جائے گا. یہی بات آپ وہ 20 لاکھ جو جاہل لوگ ہیں چل کے وہاں اعلان کر دیجئے تو سب کا نا ایمان بچ جائے گا. تو اللہ میاں کی جنت ڈھنڈھناتی رہے گی، خالی ہم ہی آپ 10-5 رہیں گے جنت میں اور 20-20 لاکھ چلے جائیں گے جہنم میں.
تو اللہ میاں آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ 20 لاکھ جہنم میں جا رہا تھا، تم مسئلہ جانتا تھا، کہیں نہیں اعلان کیا؟ چلیے آپ بھی وہاں اعلان کر دیجیے۔ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اور مریدوں نے کہا کہ حضور دیکھا نا؟ کہا کہ ہاں جی، تو بڑی سرکش ہو گیا ہے، کوئی حال اسے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب کی بار ذرا سے ڈانٹنا پڑے گا، یاد دلانا۔ پھر آیا نماز پڑھ کے، اور اگلی نماز کی جب اذان ہوئی چلنے لگا تو پیر صاحب نے کہا اے بندو نہیں مانے گا؟ کہا کیا حضور؟ مانا تب نہ حج میں آئے، ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ حج فرض ہے، آپ بتایا تو آئے حج میں، آپ کہا کہ 2 فارم بھرو، 2 فارم بھر دیا، تو ہم تو سب آپ کی مان رہے ہیں، لیکن ہم وہاں تھے تو سمجھتے تھے کہ آپ ہی سب سے قابل بقرات ہیں، لیکن یہاں آئے تو آپ جیسے تو وہاں لاکھوں لاکھ ہیں، تو اب بھی ایسے ہی سمجھائیے گا۔ کہا سنو، تم مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں۔ کہا بھائی میں تو کوئی شک نہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ کہا تم میں جو کہتا ہوں تم نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور کریں گے، لیکن میرا حساب کتاب کر دیجیے۔ کاہے کا حساب؟ کہا حج میرا فرض تھا تو پیسہ میرا تو اپنے فرض کے اوپر ادا کرنا تھا نا، آپ کا حج تو میرے دن میں فرض نہیں تھا۔ آپ کہا تھا کہ امام چاہیے جیسے نماز میں امام، تو یہاں آپ آئے تو امام کیا، آپ تو امام کے پیچھے پڑھنے سے روک رہے ہیں اور اپنے چل کے پڑھا نہیں رہے ہیں۔ پیر صاحب کو لگا پسینہ چھوٹنے، سن تم مناظرہ کرے گا مجھ سے، پیر سے بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، تم کو ہم مریدی سے نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا پیر صاحب آپ کاہے کو تکلیف کیجیے گا، ہم ہی آپ کو پیری سے نکال دیں۔ وہ بندو حاجی جاہل دیہاتی گوار 100 گالی مجھ کو دیتا تھا، کھوستا چلتا تھا کہ اس کو ماریں گے، وہاں بڑا ہے، پورے علاقے کو گندا کر دیا ہے۔ وہ جب حج کر کے آیا تو بیچارہ واپس آنے کے بعد اب ہم کو کھوستا چل رہا ہے، ہمارے مدرسے میں آ کے پوچھ رہا ہے مولانا کب آئیں گے؟ تو مدرسے والے تو جانتے تھے کہ تو بڑکا خطرناک قسم کا ہے، تو جلدی اس کو بتاتے نہیں تھے، اور وہ بار بار آتا تھا پوچھنے۔ اللہ کی شان، کیسے اس کو معلوم ہو گیا کہ باہر سے فلاں ٹرین سے آنے والے، پلیٹ فارم پہ اترے، سب سے پہلے وہ سلام مصحف پر پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگا مولانا بہت آپ کو گالی دیا ہے، آپ ہی کو ہم وہابی جہنمی سمجھتے تھے، ان جاہل پیروں کے چکر میں تھے، انہی جاہلوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے ہم کو حج کروایا، وہاں گئے تو آنکھ کھل گئی کہ ارے یہ تو پوری دنیا کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، آنکھ کھل گئی، ہم کو ہدایت مل گئی، آپ معاف کر دیجئے جتنا کچھ آپ کے ساتھ کہا تھا کیا تھا۔ ہم نے کہا ہم لوگ تو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، آج نہیں، جب تم گالی دے کر فارغ ہوتے تھے جب ہی سے معاف۔